نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 سال کی عمر کے تھے، آپ کی آنکھیں جو ہے نا دکھنے آ گئیں، آنکھیں تکلیف میں آ گئیں۔ ابو طالب نے مکے میں بڑا علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے، آپ اس کے پاس جائیے۔ کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے، تو آپ اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے محمد کو لے جائیے۔ ابو طالب نے دیکھا نبی علیہ السلام کی آنکھیں تکلیف میں ہیں، فوراً اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا اور عکاظ کے اس جگہ پہ پہنچ کے اس کے دروازے کو، گرجے کو، صومعے کو نوک کیا، اس کو آواز دی۔ وہ اندر سے آواز سن کے باہر ہی نہ آیا، یہ لوگ باہر کھڑے رہے۔ جب وہ باہر نہ آیا نا تو اس کا پورا گرجا زلزلے سے ہلا، وہ ڈر گیا اور ڈر کے فوراً باہر آیا، اور باہر آتے ہی جیسے ہی ابو طالب کو دیکھا اور ساتھ بچے کو دیکھا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ آنے والے وقت کا نبی ہے اور اس امت کا یہ نبی ہے، میں اگر ابھی باہر نہ آتا تو اس کے باہر کھڑے رہنے کے انتظار کی وجہ سے میں ابھی اندر رہتا تو میرا گرجا میرے ہی اوپر گر جانا تھا اور میں نے مر جانا تھا۔ یہ بڑی شان والا ہے۔ پھر پوچھا آئے کیوں ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ بھئی بچے کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، تبھی آنکھیں خراب ہیں، تو ذرا آپ بتائیے کیا علاج کیا جائے، ہمیں تو لوگوں نے کہا آپ کے پاس کوئی علاج ہے۔ تو اس راہب نے کہا ابو طالب علاج تو اس کے اپنے پاس موجود ہے، بچے کے پاس موجود ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ بھئی کیا مطلب، کون سا علاج بچے کے پاس موجود ہے؟ تو راہب نے کہا کہ بھئی ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگائیے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ابو طالب نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بہت کثرت سے ہوتے تھے۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں قحط ہو گیا، بالکل بارش نہ ہوئی، لوگ پریشان، جانور پریشان، سب لوگ پریشان۔ پھر لوگ جمع ہوئے، کسی نے کہا بھئی لات سے مانو، منات سے دعائیں کرو، عزا سے مانگو، لات و منات پہ بھروسہ کرو، ان سے مانگو۔ تو ان کے اندر ایک بوڑھا تھا، انہوں نے کہا دیکھو تم کیا کر رہے ہو، ان بتوں سے مانگ رہے ہو، حالانکہ تمہارے پاس ابھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو طالب کی؟ کہا اور کس کی؟ ابو طالب کے پاس جاؤ، ان سے دعائیں کرواؤ، وہ اچھے آدمی ہیں۔ ابھی اہل مکہ گھوم کر پھر کے مل کے سارے آئے، ابو طالب کے دروازے پر آ کے دروازہ نوک کیا اور آ کے کہا کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور مکہ میں بڑی پریشانی اور قحط کا وقت ہے اور کہیں پانی نہیں ہے۔ کہیں پانی نہیں ہے تو آپ آئیے اور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ چنانچہ ابو طالب جب باہر آئے نا تو اپنے اور بچوں کو بھی لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مکہ کے اندھیرے میں کوئی سورج نکل آیا ہو، اور ابو طالب فوراً لے کر آئے، بیت اللہ کا طواف نبی علیہ السلام کی انگلی کو پکڑ کے کیا، اور نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کی پشت سے لگا کر پھر دعا مانگی، اور نبی علیہ السلام نے بھی انگلی کا اشارہ اللہ کی طرف کیا۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے غور کیا تو آسمان کے اوپر کہیں بادل کا نام و نشان نہ تھا، لیکن جب ان لوگوں نے دعائیں کی فوراً بارش ہو گئی، اور اس قدر بارش ہوئی کہ شہر بھی سیراب ہو گئے، جنگل بھی سیراب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، 2 واقعات خاص طور سے۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، انہوں نے پتھر پہ لاٹھی ماری، پانی نکل آیا۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، انہوں نے سمندر پہ لاٹھی ماری تو راستے نکل آئے، خشکی آ گئی۔ اور الحمدللہ یہ دونوں موقع دیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور ان دونوں مقامات پہ جانے کی توفیق اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی شان والے نبی ہیں، بہت شان والے نبی ہیں، بہت شان والے کلیم اللہ، بہت بڑے نبی ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ ابو طالب ایک مرتبہ ذی المجاز کے میلے میں گئے، نبی علیہ السلام ساتھ تھے۔ یہ جگہ میدان عرفات سے 8 کلومیٹر آگے تھی۔ نبی علیہ السلام ساتھ ہیں اور ابو طالب ساتھ ہیں، یہ 2 لوگ ہیں۔ اچانک راستے میں ابو طالب کو پیاس لگی، بڑی شدید۔
برداشت نہ ہوا تو اپنے بھتیجے کو کہا کہ بھتیجے مجھے بڑی پریشانی ہے، اس وقت بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اچھا ہاں، اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس پانی بھی نہیں تھا، یا تو یہ ہو نا کہ بھئی پانی کسی کے پاس ہے، بھئی مجھے پیاس لگی ہے آپ پانی دے دیں، صرف اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے کہ شدید پیاس تھی۔ نبی علیہ السلام کو ابو طالب نے کہا کہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سواری روکی، نیچے اترے، پوچھا چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ کہاں بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پتھر پر اپنا پاؤں مارا، ایڑی ماری، پاؤں لگنے کی دیر تھی پتھر کے اوپر کے اندر سے صاف عمدہ اور شفاف پانی نکل آیا۔ ابو طالب نے پیا، طبیعت سیر ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پاؤں مارا، وہ ختم ہو گیا، دوبارہ خشک ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ کیسی بات ہے۔